بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق ہے۔ الباب الاول فی الخبر والانشاء کل کلام فهو اما خبر او انشاء والخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب كسافر محمد وعلي مقيم والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك كسافر يا محمد وأقم يا علي والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فكذب ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به ويسمى الأول مسند إليه كالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه۔ الباب الاول پہلا باب فی الخبر والانشاء خبر اور انشاء کے بیان میں ہے۔ کل کلام ہر کلام فہو اما خبر یا خبر ہوگا او انشاء یا انشاء ہوگا۔ والخبر اور خبر ما وہ کلام ہے یصح ان یقال لقائلہ کہ اس کے کہنے والے کے لیے یہ کہنا صحیح ہو انہ صادق فیہ کہ وہ اپنے اس کلام میں سچا ہے او کاذب یا وہ اپنے اس کلام میں جھوٹا ہے۔ کسافر محمد جیسا کہ سافر محمد والا قول وعلی مقیم اور علی مقیم والا قول کلام۔ والانشاء اور انشاء ما لا یصح ان یقال لقائلہ ذلک کہ اس کے کہنے والے کے لیے یہ نہ کہا جا سکے، اس کے کہنے والے کے لیے یہ کہنا صحیح نہ ہو۔ کسافر یا محمد جیسا کہ سافر یا محمد واقم یا علی اور اقیم یا علی۔ والمراد بصدق الخبر اور صدق خبر سے مراد مطابقتہ للواقع اس کا واقع کے مطابق ہونا ہے۔ وبکذبہ اور کذب خبر سے مراد عدم مطابقتہ لہ اس خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا ہے۔ فجملۃ علی مقیم پس جملہ علی مقیم ان کانت النسبۃ المفہومۃ منہا اگر اس سے سمجھ میں آنے والی نسبت مطابقۃ لما فی الخارج خارج کے مطابق ہو فصدق تو یہ صدق ہوگا والا فکذب اور اگر اس سے سمجھ میں آنے والی نسبت خارج کے مطابق نہ ہو تو یہ کذب ہوگا۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ اور ہر جملے کے دو رکن ہوں گے۔ محکوم علیہ نمبر 1 محکوم علیہ ومحکوم بہ نمبر 2 محکوم بہ۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ پہلے والے کو مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ کالفاعل ونائبہ جیسا کہ فاعل ہے نائب فاعل ہے۔ والمبتدأ الذی لہ خبر اور ہر وہ مبتدا جس کی کیا ہے خبر ہے یعنی مبتدا قسم اول۔ ویسمى الثانی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مسندا مسند کالفعل جیسا کہ فعل ہے۔ والمبتدأ المکتفی بمرفوعہ اور ہر وہ مبتدا جو اپنے مرفوع پر اکتفا کرنے والا ہو یعنی مبتدا قسم ثانی۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ علم معانی میں جو ہماری بحث ہوگی وہ 8 ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہوگی۔ ان میں سے پہلے باب کا بیان ہے۔ پہلا جو باب ہے وہ خبر اور انشاء کے بیان میں ہے، خبر اور انشاء کے بیان میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ خبر کو کلام خبری کہا جاتا ہے اور انشاء کو کلام انشائی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ خبر کے 2 نام ہیں، خبر اور کلام خبری۔ اسی طرح انشاء کے بھی 2 نام ہیں، انشاء اور کلام انشائی۔
سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ علم النحو میں بھی آپ لوگوں نے یہی چیز پڑھی ہے، البتہ صرف وہاں پر جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ سے ہم تعبیر کرتے تھے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ سے ہم کیا کرتے تھے؟ تعبیر کرتے تھے۔ یہاں پر علم بلاغت میں جملہ خبریہ کو ہم خبر سے تعبیر کریں گے یا کلام خبری سے تعبیر کریں گے، جملہ انشائیہ کو ہم یہاں پر انشاء سے تعبیر کریں گے یا کلام انشائی سے کیا کریں گے؟ تعبیر کریں گے۔ تو ہمارا جو پہلا باب ہے وہ خبر اور انشاء کے بیان میں ہے، کلام خبری اور کلام انشائی کے بیان میں ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اب دیکھیں ذرا، کل کلام فہو اما خبر او انشاء، ہر کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ میں نے عرض کر دیا کلام اگر خبر ہو تو اس سے کلام خبری کہا جائے گا، کلام اگر انشاء ہو تو اس سے کلام انشائی کہا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے باب میں کلام کی جو ہم نے تقسیم بیان کی ہے، کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کلام خبری، نمبر 2 کلام انشائی۔ کلام خبری کو ہم خبر سے تعبیر کریں گے اور کلام انشائی کو ہم انشاء سے کیا کریں گے؟ تعبیر کریں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، والخبر، یہاں سے خبر یا کلام خبری کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ خبر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے متکلم کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ خبر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے متکلم کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر متکلم نے سچ بولا ہے تو وہ سچا ہوگا، اگر متکلم نے جھوٹ بولا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یعنی خبر ہر وہ کلام ہے جس کے متکلم کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، یا خبر ہر وہ قول ہے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ آسان کر کے اردو میں کہ خبر وہ بات ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ خبر وہ بات ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جیسا کہ سافر محمد علی مقیم، سافر محمد ترجمہ ہے محمد نے سفر کیا۔ اگر واقعی میں محمد نے سفر کیا ہے تو یہ کیا ہے بیٹا؟ متکلم سچا ہے۔ اگر واقعی میں محمد نے سفر نہیں کیا تو متکلم کیا ہے بیٹا؟ جھوٹا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سچ اور جھوٹ کا احتمال اس میں موجود ہوتا ہے۔ علی مقیم، علی مقیم ہے، اگر یہ واقعے کے مطابق ہے تو متکلم سچا ہے، اگر یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے تو پھر متکلم سچا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ 2 مثالیں اس لیے دیں کہ خبر کی 2 قسمیں ہیں۔ آپ لوگوں نے علم نحو میں پڑھا ہے کہ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ سافر محمد یہ فعلیہ کی مثال ہے، علی مقیم یہ اسمیہ کی مثال ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ لیکن فعلیہ اور اسمیہ سے ہم یہاں پہ اس کی تقسیم بیان نہیں کریں گے کیونکہ وہ نحو میں جو ہے نا اس سے بحث ہوتی ہے، علم بلاغت میں اس سے بحث نہیں ہوتی۔ علم بلاغت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جملہ خبریہ ہے اور کون سا جملہ کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ اس میں فعلیہ اور اسمیہ کے حوالے سے جملے کو نہیں دیکھا جاتا۔ والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك، اور انشاء اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ انشاء اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کا سافر یا محمد، سافر یا محمد، اے محمد سفر کر۔ اقیم یا علی، اے علی تو مقیم ہو جا، اقامت اختیار کر، سفر نہ کر۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی، ایک سوال آئے گا کہ جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، جملہ انشائیہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ خبر یا کلام خبری میں کسی واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کسی حکایت کی خبر دی جاتی ہے۔ حکایت کی کیا کی جاتی ہے؟ خبر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سافر محمد، سافر محمد میں آپ نے محمد کے سفر کرنے کی خبر دی، وہ حکایت آپ نے بیان کر دی، محمد کے سفر کرنے کی حکایت آپ نے
جو ہے نا وہ کیا کی بیان کر دی. یا آپ کہتے ہیں یسافر محمد، محمد سفر کرتا ہے، یا اس کا ترجمہ آپ جو ہے نا مستقبل سے کریں محمد سفر کرے گا. اب دیکھیں یہاں پہ محمد کے سفر کرنے کی آپ نے حکایت بیان کر دی. اب وہ حکایت دو حال سے خالی نہیں، وہ واقعہ کے مطابق ہوگا یا نہ ہوگا. اگر خبر واقعہ کے مطابق ہے تو یہ کیا ہے؟ خبر سچا ہے. اگر خبر واقعہ کے مطابق نہیں ہے تو یہ خبر کیا ہے بیٹا؟ جھوٹی ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن قطع نظر صدق اور کذب کے آپ دیکھیں کہ خبر میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر کسی نے آپ کو کہا سافر محمدن، یہ ایسا جملہ ہے، اس نے آپ کو محمد کے سفر کرنے کی حکایت بیان کر دی، اس نے خبر آپ کو پہنچائی. اب ہو سکتا ہے یہ بات سچی بھی ہو اور ہو سکتا ہے یہ بات جھوٹی بھی ہو. تو صدق اور کذب دونوں کا احتمال اس میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے، اور حکایت کے بیان کرنے میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال موجود ہوتا ہے. اس لیے کلام خبری یا خبر کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا جی. اور جملہ انشائیہ، اس کے کہنے والے کو انشاء یا کلام انشائی کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، خبر دینا نہیں، حکایت بیان کرنا نہیں، بلکہ انشاء کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کا پیدا کرنا. متکلم ایک چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال کہاں سے آئے گا؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ میں سے کسی بیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹا میرے لیے گلاس پانی لے آؤ، بیٹا میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ. اب آپ میں سے کوئی بیٹی یہ نہیں سمجھے گی کہ استاد جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، یا استاد سچ بول رہا ہے. فوراً کوئی بیٹی جائے گی اور وہاں سے میرے لیے پانی گلاس کا لے کر آئے گی. اب دیکھیں میں نے جو کہا ایتنی بالماء، ایتنی بالماء کہ میرے لیے آپ پانی لے آئیں. اب ایتی جو صیغہ میں نے استعمال کیا ہے، انشاء کا جو صیغہ میں نے استعمال کیا ہے، یہ میں نے ایک بات پیدا کر دی ہے، ایک چیز کو طلب کیا ہے، اس لیے اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی بیٹا دیکھیں، خبر کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ ایک چیز کی حکایت بیان کرتا ہے، آپ کو ایک واقعے کی خبر دیتا ہے، چاہے وہ ماضی کے ذریعے سے دے، وہ حال کے ذریعے سے دے، وہ استقبال کے ذریعے سے دے، فعل ماضی کے ذریعے سے دے، یا وہ فعل مضارع کے ذریعے سے دے، یا وہ جملہ اسمیہ کے ذریعے سے دے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آپ کو ایک واقعہ کی خبر دینا مطلوب ہوتا ہے. اب خبر میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بیٹا؟ اور جملہ انشائیہ، کلام انشائی یا انشاء کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا اس لیے نہیں کہا جا سکتا، اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. نہیں اس لیے ہوتا کہ یہاں پہ متکلم ایک چیز کو پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو پیدا کرتا ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پر کوئی خبر نہیں دی جاتی، وہاں پر کوئی حکایت بیان نہیں کی جاتی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں والمراد بصدق الخبری، یہاں سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ متکلم کا کلام اگر سچا ہو تو اس کو صدق خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر جھوٹا ہو تو اس کو کذب خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھیں نا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کلام خبری کے ساتھ ہے، خبر کے ساتھ ہے. خبر میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. اس کے متکلم کو، اس کے قائل کو صادق بھی کہا جا سکتا ہے، کاذب بھی کہا جا سکتا ہے. صدق اور کذب کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے. تو لہٰذا والمراد بصدق الخبری، اس سے آگے والے جو جملے ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کلام خبری کے ساتھ ہے، خبر کے ساتھ ہے. اور خبر میں آپ نے کہا تھا کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. تو اگر کلام سچا ہو تو اس کو صدق خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر کلام جھوٹا ہو تو اس کو کذب خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ کلام اگر سچا ہو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ صدق خبر سے. کلام اگر جھوٹا ہو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ کذب خبر سے. اب یہ صدق خبر اور کذب خبر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ آگے اس کے لیے اصول بیان فرمایا، مطابقتہ للواقع. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کہ خبر
اگر واقع کے مطابق ہو، اگر خارج کے مطابق ہو تو وہ خبر کیا ہے بیٹا؟ سچا ہے اور وہ صدق خبر ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور خبر متکلم کی بات، اس کا کلام اگر واقع اور خارج کے مطابق نہ ہو، اگر واقع اور خارج کے مطابق نہ ہو تو پھر یہ کلام جھوٹا ہے، یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ کذب خبر ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں فجملۃ علی مقیم سے مثال کو اس کے مطابق کیا۔ اب دیکھیں علی مقیم آپ کو کسی نے کہا، علی مقیم جب کسی نے آپ کو کہا، اس نے کیا کہا؟ علی مقیم ہے، علی مقیم ہے۔ علی کے مقیم ہونے کی خبر دی کہ نہیں دی؟ اب اس جملے سے نسبت مفہومہ، جو نسبت آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ علی کا مقیم ہونا ہے۔ دیکھیں بدیہی بات ہے کہ علی مقیم سے آپ کو کیا نسبت سمجھ میں آئی؟ آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ علی کا مقیم ہونا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو تو علی کا مقیم ہونا سمجھ میں آیا۔ اب یہ کہنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ صدق خبر ہے یا کذب خبر ہے، ہمیں خارج کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی کہ واقعی علی مقیم ہے یا نہیں ہے، واقعی علی مقیم ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے دیکھا کہ واقع میں علی مقیم ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ وہ سفر پہ نہیں گیا ہے، وہ لمبی تان کے جو ہے نا سویا ہوا ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اور باہر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ سفر پہ نہیں جا سکا ہے۔ تو جب علی کا مقیم ہونا یہ خارج اور واقع کے مطابق ہے تو یہ کیا ہے بیٹا؟ صدق خبر ہے۔ اور اگر علی مقیم سے جو نسبت مفہومہ آپ کو سمجھ میں جو آنے والی نسبت ہے، یعنی علی مقیم ہے، علی مقیم سے آپ کو سمجھ میں تو یہی بات آئی ہے۔ دیکھیں نا، علی مقیم سے کوئی اور بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں آپ کو یہی آئی کہ علی مقیم ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بات خارج اور واقع کے مطابق بھی ہے تو یہ صدق خبر ہوا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور اگر یہ خارج اور واقع کے مطابق نہیں ہے، دیکھیں متکلم نے آپ کو کہا علی مقیم، اور آپ کو سمجھ میں بھی یہی بات آئی کہ علی مقیم ہے۔ آپ نے جب تحقیق کی تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ واقع اور خارج کے مطابق نہیں ہے۔ واقع اور خارج کے مطابق اس لیے نہیں ہے کہ علی تو سفر پہ نکل چکا ہے، واقع اور خارج یہ ہے کہ علی سفر پہ نکل چکا ہے۔ آپ نے تحقیق کی تو آپ کو پتہ چلا کہ علی سفر پہ نکل چکا ہے، تو متکلم کا علی مقیم کہنا یہ کیا ہوا؟ جھوٹ ہوا، تو لہٰذا یہ کیا ہوگی؟ کذب خبر ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ کذب خبر ہوگا۔ میں دوبارہ آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، کلام اگر سچا ہو تو اس کو صدق خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، کلام اگر جھوٹا ہو تو اس کو کذب خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صدق خبر اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب وہ بات، وہ کلام خارج اور واقع کے مطابق ہو۔ کذب خبر اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب وہ بات، وہ کلام، وہ خبر واقع کے مطابق، خارج کے مطابق نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بیٹا؟ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، ہر جملے کے جو ہے نا وہ کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 2 رکن ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ نحویین کی اصطلاح میں ان کے لیے جملے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ہر جملے کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 2 رکن ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آپ نے نحو میں بھی پڑھا ہے، اس میں آپ لوگوں نے مسند اور مسند الیہ پڑھا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ علی مقیم میں آپ نے پڑھا تھا کہ علی مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، مقیم مسند خبر ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہاں علم بلاغت والوں کی اصطلاح میں ان کے نام تھوڑے سے مختلف ہیں، وہاں مسند الیہ کو یہاں محکوم علیہ کہا جاتا ہے، وہاں مسند کو یہاں محکوم بہ کہا جاتا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ہر جملے کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 2 رکن ہوتے ہیں۔ نمبر 1 محکوم علیہ، محکوم علیہ کا لفظی معنی ہے جس پر حکم لگایا گیا ہو، حکم لگایا گیا ہو، اور حکم جو ہے نا نسبت کو کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نسبت کو حکم بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ جملے میں، کلام میں جو نسبت ہوتی ہے، نسبت تامہ خبریہ آپ نے پڑھا ہے، اس نسبت کو حکم بھی کہا جاتا ہے۔ تو نسبت اور حکم جس کی طرف ہو جائے اس کو محکوم علیہ کہا جاتا ہے۔
जाता है। और उस निस्बत और हुक्म को क्या कहा जाता है? महकूमुन बिही, क्योंकि उसके ज़रिए से हुक्म लगाया जाता है। महकूमुन अलैहि, जिस पर हुक्म लगाया जाए, महकूमुन बिही, जिसके ज़रिए से हुक्म लगाया जाए। तो जुमले के कितने रुकन हुए? 2 रुकन हुए। इल्म बलागत वालों के नज़दीक एक रुकन को महकूमुन अलैहि कहा जाता है, दूसरे रुकन को महकूम बिही कहा जाता है। समझ में आई बेटा? आगे जो है ना आपको याद दिलाने के लिए, आपकी जो तशवीश है उसको दूर करने के लिए फ़रमाया आपने परेशान नहीं होना। वयुसम्मल अव्वलु मुस्नदन इलैहि, कि ये जो पहला है ना महकूमुन अलैहि, इसको मुस्नद इलैहि भी कहा जाता है। कहीं आप ये ना कहें कि भाई इनके अंदर ख़ुद इख्तिलाफ़ हो गया, ये नहवीयीन ने इसको मुस्नद इलैहि कहा और इल्म बलागत वालों ने, बुलगा ने इसको महकूमुन अलैहि कहा, हम किस की बात मानेंगे? फरमाया कि दोनों की बात मान सकते हैं। इसके दोनों नाम हैं, इसके दोनों नाम हैं। समझ में आ गई कि नहीं आई? इसका नाम महकूमुन अलैहि भी है, इसका नाम मुस्नदुन इलैहि भी है। समझ में आ गई कि नहीं आई? फरमाया कि महकूम अलैहि का दूसरा नाम मुस्नद इलैहि भी है। कल फ़ाइली, जैसा कि फ़ाइल आप लोगों ने पढ़ा है कि फ़ाइल कलाम में मुस्नद इलैहि होता है। व नाइबिही, नाइब फ़ाइल कलाम में मुस्नद इलैहि होता है। वल मुब्तदा इल्लज़ी लहू ख़बर, और हर वो मुब्तदा जिसकी ख़बर हो, जिसकी ख़बर हो, इससे मुब्तदा क़िस्म सानी को निकाला है। समझ में आ गई कि नहीं? मुब्तदा क़िस्म अव्वल वो भी क्या होता है? मुस्नदुन इलैहि होता है। समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा जी, आगे वयुसम्मा सानी मुस्नदन, और दूसरे को यानी महकूम बिही को मुस्नद भी कहा जाता है। कल फ़िअल, जैसा कि फ़िअल। समझ में आ गई कि नहीं? फ़िअल मुस्नद होता है, मुस्नद इलैहि नहीं हो सकता, आप लोगों ने पढ़ा है। वल मुब्तदा इल मुक्तफ़ी बिमरफ़ूइही, और हर वो मुब्तदा जो अपने मरफ़ू पर इक्तिफ़ा करने वाला हो। समझ में आ गई कि नहीं? इससे मुराद जो है ना मुब्तदा क़िस्म सानी है। इससे मुराद क्या है? मुब्तदा क़िस्म सानी। मुब्तदा क़िस्म सानी की पूरी वजाहत जो है ना आप लोगों ने हिदायतुन नहव में पढ़ी है। खुलासा कलाम यह है कि जुमला के कितने रुकन होते हैं? 2 रुकन होते हैं। पहले एक रुकन को क्या कहा जाता है? महकूमुन अलैहि कहा जाता है, और एक रुकन को महकूमुन बिही कहा जाता है। महकूमुन अलैहि को मुस्नद इलैहि भी कहा जाता है, जैसा कि फ़ाइल है, नाइब फ़ाइल है और मुब्तदा हैं। समझ में आ गई कि नहीं आई? और महकूम बिही को मुस्नद भी कहा जाता है, जैसा कि फ़ाइल हैं और मुब्तदा क़िस्म सानी है। समझ में आ गई कि नहीं आई? बस।